جناب زینب نے جو عصر عاشور کے بعد جو مشکلات پیش آئیں اور جس طرح انہوں نے سفر شام کیا اور امام سجاد کے ہمراہ اور تمام بیویوں کے ہمراہ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، تو میں چاہوں گی اس پہ آپ تفصیلی گفتگو کریں۔ تو دیکھیں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ بیوی ہیں جنہیں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریکۃ الحسین بنایا، اور یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے اور وہاں تک پہنچے، پھر آپ نے خطبات دیے، اور 10 محرم کو تمام قربانی کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام شہید ہو گئے، لیکن وہ عزم جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہمیں زندہ نظر آتا ہے۔ اور وہ عزم کیسے زندہ ہے؟ یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قیادت تھی، اپنی جو ذمہ داری تھی، اس کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سپرد کیا جب امام رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں۔ تو آپ نے اس وقت میں ان بیویوں کو جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں دیکھ رہی ہیں، اس وقت میں امام نے ان کو جمع کیا اور ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور امام کا یہ پہلا جملہ ہی گویا بتا رہا ہے کہ یعنی اب تک انہوں نے صبح سے شام تک قیامت کے مصائب دیکھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہونے والا ہے وہ اس سے بہت بڑی قیامت ہے۔ اچھا، اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح اسیری ہوئی اور بی بی دربار شام میں داخل ہوئی تو وہ کیا معاملات تھے؟ یعنی کہا جاتا ہے کہ ظلم کی لغت میں سب سے مشکل ترین اور قیامت کا لفظ اسیری ہے، اور اہل بیت اطہار نے وہ اسیری جھیلی ہے، اور اس کا آغاز یعنی 11 محرم کی صبح سے ہوا۔ تو 11 محرم کی صبح کے لیے لکھا ہے تاریخ میں کہ عمر سعد نے اپنی فوج کے قتل ہو جانے والوں کی نماز جنازہ پڑھی، اور رسول خدا کے جگر گوشوں کے سربریدہ لاشیں اسی طرح ریگِ گرم پر چھوڑ دیے، اور یہی نہیں بلکہ حکم دیا کہ اہل بیت اطہار کو یہاں سے گزارا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں، مگر خدا کے رسول کی بہو بیٹیوں نے زمانے کو بتا دیا کہ ہم وہ ہیں جو خدا کے پیغام کو بچانے والے ہیں، اور اسی لیے ان شہزادیوں نے بتایا کہ دنیا کے انقلابات اور دنیا کی قیامتیں ہمارے پائے سے بات میں کوئی لرزش پیدا نہیں کر سکتی۔ ہو گیا؟ آپ بھی فریم میں اچھا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین لبیک یا زینب۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ایام اذا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی میزبان شیری زہرا کو، اور خواتین و حضرات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوبارہ سے آ جاؤں، سلام کرنا بھول گئی سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین لبیک یا زینب۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے ایام اذا کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آپ تمام لوگ جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرامز میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ تو جیسا خواتین و حضرات ایام اذا کا آغاز ہوتے ہی ہم عصر عاشور تک ہونے والی شہادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو کرب و مصائب اور جو مشکلات جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ بعد از کربلا گزریں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میں ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں بہت ہی قابل احترام شخصیت محترمہ شیلا عباس صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ شیلا عباس صاحبہ، جس طرح کہ میں نے ابھی کچھ دیر قبل ذکر کیا تھا کہ ہم جناب زینب کے اوپر پیش آنے والے وہ مصائب جو بعد از کربلا ہوئے، اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بالکل۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ زینب خستہ جگر حامی دین اسلام، ورق ذہن سے مٹ سکتا نہیں آپ کا نام، کربلا آپ کے کردار کو کرتی ہے سلام،
پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ناچیز غلام، سیل غم دیدہ پرنم سے رواں ہے بی بی، یہی لے دیکھے متاع دل و جاں ہے بی بی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر جو قیامتیں گزری ہیں اور ان کا جو آغاز ہے وہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی مقام جب رخصت آخر کے لیے خیمہ گاہ میں آئے ہیں تو آپ نے اس وقت میں ان لٹی ہوئی بیویوں کو آپ نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ جس میں آپ کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے بیویوں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اگر سننے والوں کے ذہن میں وہ سارے مصائب ہوں کہ جو صبح عاشور سے عصر عاشور تک پیش آئے ہیں، اور اب وہ بیویاں، لٹی ہوئی بیویاں جنہیں اپنی آغوش کے پالے قربان کر دیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ امام یعنی فاطمہ زہرا کا لال بچ جائے، اور اس کے بعد امام کا یہ ارشاد کہ اے بیویوں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم اس ایک جملے پر ہی غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گویا امام انہیں آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اب تک جو مصائب دیکھے ہیں وہ اور تھے، مگر اب جو مصائب دیکھو گی وہ اور ہوں گے، اور وہ قیامت خیز مصائب ان کے لیے شہزادیوں کو نہ صرف تیار کر رہے ہیں بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری زبانوں سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو تمہارے مرتبے میں کمی کا باعث ہو، یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ تم رسول خدا کی بہو بیٹیاں ہوں، اور جو حق کے پرستار ہوتے ہیں، جو حق کے بچانے والے ہوتے ہیں، حق پر اپنی جان نثار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کا عمل کیا ہوتا ہے، تو آپ ان کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا تمہارا حامی و ناصر رہے گا، یعنی کتنی بڑی تقویت امام علی مقام ان کے دلوں کو پیش کر رہے ہیں کہ کتنے ہی کربناک مصائب کیوں نہ ہو لیکن اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، خدا تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت آپ نے جواب دیا محترمہ شیلا عباس صاحبہ۔ میں اب اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی۔ تمام اسیری میں شہزادی شریکت الحسین کس طرح بنی ہوئی نظر آئیں؟ دیکھیے جب آپ کربلا کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین السلام کا جو عزم ہے، جو امام حسین السلام کی طاقت ہے، وہ اگر ہے تو کربلا امام حسین السلام کی شہادت پہ وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن امام نے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو شریکت الحسین بنا کر اور زمانے کو یہ بتا کر اپنی قیادت بی بی کو سونپ کر گویا بتا دیا کہ اب وہ عزم مسلسل زینب کے پاس ہے، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اسی طرح یعنی اس عزم کا مظاہرہ کیا۔ 11 محرم کی صبح کے لیے تاریخ نے لکھا کہ عمر سعد نے اپنی فوج کے قتل ہو جانے والوں کی صبح نماز جنازہ پڑھی، اور رسول خدا کے جگر گوشوں کے سربریدہ لاشیں اسی طرح ریگے گن پر پڑے چھوڑ دیے، اور پھر یہی نہیں بلکہ حکم دیا کہ اہل بیت اطہار کو وہاں سے گزارا جائے تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں۔ عمر سعد اور اس کے ساتھی کیا جان سکتے ہیں جو خدا کے پرستار، خدا کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے ثبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کا کردار کتنا بلند ہے، یعنی ان کے پائے سے بات میں کسی بھی بات سے کوئی لرزش نہیں آتی۔ بے شک بے شک۔ اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا تو تاریخ نے لکھا کہ امام زین العابدین صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے بابا، اپنے چچا، اپنے بھائیوں اور اپنے بابا کے انصار کے لاشیں، سربریدہ لاشیں دیکھے ریگے گن پر پڑے ہوئے تو قریب تھا، میں اتنا مضطرب ہوا کہ قریب تھا کہ میرے جسم سے جان نکل جائے، اور اس وقت میں میری پھوپھی شریکت الحسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت میں مجھے امام وقت کو سہارا دیا اور یہ کہا میری جان کیوں گھبراتے ہو، یہ تو ایک وعدہ تھا خدا کے رسول کا، سردار انبیاء کا خدا سے، جس کو تمہارے بابا نے پورا کیا۔ اور پھر آپ نے بڑے عجیب جملے ارشاد فرمائے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے، آپ نے کہا کہ تم دیکھنا کہ تمہارے بابا کی قبر کے آثار ہمیشہ باقی رہیں گے، اور کفر کے سرغنے اس کو مٹانے کی جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن یہ آثار ہمیشہ باقی رہیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے پروردگار دو عالم کا کہ جو مجھ پر جیسا یقین کرتا ہے میں اس کے یقین کا ویسا ہی بدلہ عطا کرتا ہوں۔ دیکھیے شہزادی زینب نے اس وقت میں جب آپ کو اسیر بنا کر لے کر جایا جا رہا تھا، اس وقت میں آپ نے امام وقت کے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے لال گھبراؤ نہیں، ایک دن وہ ہوگا
کہ تمہارے بابا کی قبر کے آثار یہاں ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے اور ان کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. اور جیسا شہزادی نے یقین کیا خدا نے اس کا ویسا ہی انعام عطا کیا. آج جب ہم آقا امام حسین السلام کے روضہ پر نور کو دیکھتے ہیں اور وہاں کروڑوں کے مجمع کو دیکھتے ہیں اور سب کی ایک صدا ہوتی ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی نے خدا کی ذات پر ہمیں یقین کرنا سکھایا. بے شک. ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جی وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور میں آپ کو ایک بار پھر بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت محترمہ شیلا عباس صاحبہ. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. میں اپنا اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی. جناب جب شہزادی اور امام وقت اور بیویوں کے ہمراہ دربار میں داخل ہوئے اس وقت کیا مصائب درپیش آئے تھے اور کوفے کا کیا منظر تھا؟ دیکھیے کوفہ جو ہے اس کے لیے پہلے عرض کروں کہ 12 محرم کو جب یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو دراصل کوفہ ہے کیا، یعنی اس کی تاریخ کیا ہے. یہاں امام مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام نے یہاں پر حکومت کی ہے اور شہزادی وہاں شہزادیوں کی طرح رہی ہیں. تو ایک تو جب ہم شہزادی کا کوفے میں داخلہ پڑھتے ہیں تو پہلی چوٹ جو دل پہ پڑتی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جب ایک کسی کا بابا وہاں پر حکمران ہو اور بیٹی شہزادیوں کی طرح رہی ہو تو یہی کتنی بڑی قیامت ہوگی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہ آپ اس میں داخل ہو رہی ہیں. پھر یہ کہ کوفے کا کردار جو ہے وہ کیا رہا ہے کربلا کی تاریخ میں. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین السلام کے پاس جب آپ مکے سے مدینے سے مکے مقیم ہوئے ہیں، یعنی جب آپ نے ہجرت کی ہے تو آپ کچھ عرصہ مکے میں رہیں. اس رہنے میں امام کے پاس 12,000 خطوط آئے ہیں کوفے والوں کے، جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ہر خط پر 4-4 5-5 لوگوں کے دستخط ہوتے تھے اور جس پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی جو لب لباب تھا تمام تحریروں کا وہ یہ کہ مولا ہمارے درختوں کے پھل پک گئے ہیں، مولا ہمارے چشموں کا ٹھنڈا پانی آپ کا منتظر ہے، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی حکمرانی کو قبول نہیں کرتے، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم کل شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نہیں آئے. اور اس کے بعد کوفے والوں نے عہد شکنی کی، یعنی حضرت مسلم وہاں پہنچے اور 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اس عہد کو توڑ دیا. اور آج جب شہزادی اس کوفے میں داخل ہو رہی ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ کوفے کو ایسا سجایا جائے کہ مثل عید کے، اور لوگ زرق برق لباسوں میں ملبوس تھے اور اتنا شور تھا اور اتنے تماشبین تھے کہ یقیناً ایک لمحے کے لیے اگر ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ اہل بیت اطہار، وہ بیبیاں عصمت مآب عفت مآب بیبیاں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، وہ اس شہر میں داخل ہو رہی ہیں جہاں آپ کے بابا نے 5 سال حکومت کی ہے اور وہاں یہ منظر پیش آ رہا ہے. اور اس میں لوگوں نے اہل بیت کے بچوں کے دیکھ کے، ان کی اسیری کو دیکھ کر اپنے بچوں پر سے روٹی اور خرما صدقہ کر کے پھینکے ہیں. اور شہزادی زینب و شہزادی ام کلثوم نے جواباً ان لوگوں سے کہا ہے کہ اے لوگوں ہم پر صدقہ حرام ہے. اور یہ الفاظ وہ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے. شہزادی نے جو خطبہ دیا اس کے کچھ سطر پیش کریں اور کوفے والوں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئی ہیں تو تمام تاریخوں نے لکھا کہ ایک شور و غل کی فضا تھی، لوگ زربق لباسوں میں ملبوس تھے، یعنی لوگ اہل بیت اطہار کا، ان بیبیوں کا کے لیے تماشبین بن کر آئے ہوئے تھے. اور ایسے عالم میں جب یعنی یہ میں نے عرض کیا کہ ان بچوں کے اوپر خرما صدقہ کر کے پھینکے گئے تو شہزادی نے جواب دیا کہ لوگوں ہم پر صدقہ حرام ہے. اور پھر اس کے بعد عورتوں نے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ پیش کیا اور اس خطبے سے پہلے تاریخ نے لکھا کہ آپ نے کیونکہ بہت شور تھا اس وقت میں تو آپ نے خاموش ہو جانے کے لیے حکم دیا. اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو علی کی بیٹی ہیں، جو فاتح خیبر و خندق کی بیٹی ہیں، جو تو شہزادی کے لہجے میں
جلال مولائے کائنات موجود تھا. آپ نے کہا خاموش، تو تاریخ نے لکھا کہ اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہوئیں. اور تب شہزادی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، جس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے یعنی آغاز یہاں سے کیا کہ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ہو میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یعنی یہ پہلا جملہ ہی لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا سلام ہو، درود ہو میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. تو آپ نے یعنی آپ کا ایک مختصر سا جملہ ہی لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے کوفے والوں رو رہے ہو. یعنی جب بی بی نے تعارف پیش کیا تو لوگ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ تم رو رہے ہو، روتے رہو، تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں، اس لیے کہ تم نے خدا اور خدا کے جانثانوں کے ساتھ تم نے امام وقت کے ساتھ تم نے بدعہدی کی ہے. اور امام کے ساتھ بدعہدی کو یا رسول خدا کے ساتھ بدعہدی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے. پھر آپ نے قرآن پاک کی سورہ نحل کی 92ویں آیت کی تلاوت فرمائی. آپ نے کہا کہ تم نے اے قسمیں کھا کر پلٹنے والوں، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو مکے میں رہتی تھی، جو پاگل تھی اور جو سارا دن اون کاٹتی تھی اور اس کے بعد اسے شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے. تم نے خود بلایا آقا امام حسین علیہ السلام کو کہ ہماری ہدایت کے لیے آئیے، اور اس کے بعد تم نے خود عہد شکنی کی. پھر آپ نے شرط میں کہ کل تم کیا جواب دو گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بابا میرے جد محمد مصطفیٰ کو کل تم کیا جواب دو گے جب وہ سوال کریں گے کہ تم نے میری ناموس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کچھ کو قتل کر ڈالا اور کچھ کو گرفتار کر ڈالا. تم اس وقت میں کیا جواب دو گے؟ کوفے والوں رسول خدا سوال کریں گے کہ کیا میرے رشد و ہدایت کی یہی جزا تھی، یہی صلہ تھا؟ اور پھر آپ نے شرط فرمایا کہ اے کوفے والوں تم نے اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے، اب خدا تمہاری کبھی مغفرت نہیں کرے گا. اور یہ وہ الفاظ تھے، یعنی بی بی کا خطبہ ختم ہوا ہے اور تاریخ نے لکھا کہ وہ لوگ جو تماشبین بن کر آئے تھے، وہ لوگ جو شور مچا رہے تھے، وہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ منہ پیٹ پیٹ کر رونے لگے اور روتے جاتے تھے اور گریہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، حسین ابن علی کے ساتھ ہم نے عہد شکنی کی، ہم نے اپنے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیے. محترمہ شہلا عباس صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی حصہ رہیں گی. اور اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اچھا اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کا احسان ہوتا ہے تو کتنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا اب مجھے اپنا رجسٹر چاہیے ہوگا، میں پھر 4 ہاں وہ بناؤں گا نا کہ 4 آپ کو بتاؤں گی یہ کر لیجیے گا. مائک کی وجہ سے میں نے کہا کہ شاید نکال کے جانا میں کر دیتی ہوں. نہیں ہاں چل جاتے ہیں. ہاں اور اس کو بلا بھی لو میرا خیال ہے پہلے، تاکہ اس کو یہ بتا دو کہ یہ بند کر دو. بند نہیں ہوگا نا؟ نہیں. اچھا اب ہم ویسے تو ابھی ہم نے بات کی صرف کوفے کے بازار کی، اب بی بی جو ہیں ان کا مکالمہ دربار میں بھی ہے، لیکن اگر ہمیں وہاں کا بھی کرنا ہے تو یہ ہو پائے گا؟ دربار یزید کا دربار ہی کرتا ہے نا؟ نہیں، دربار یہ تو ابن زیاد کا دربار ہے کوفے میں، اور شام کا دربار ہے. تو میں کہہ رہی تھی یہ دونوں باتیں ہو پائیں گی، یعنی اسی کے تسلسل میں ہم چلیں اگر تو کوفے کے بازار کے بعد ہم اب بات کریں گے کوفے کے دربار کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد باقی 3 سوال جو ہیں وہ آپ دربار شام سے متعلق کر لیجیے گا. شام اور شام سے متعلق ہے نا. اب یہ میرے خیال سے دربار شام کا ہی وہ جو ایک وہ ہے جو میں نے لکھا ہے. کیا
یہ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، ہاں قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب، حفظ و اما کے دین پہ زنجیر ہے زینب، باد حسین نانا کی سفیر ہے زینب، بے تیغ لڑ کے عباس سے علمدار بن گئیں اور لہجے میں آج حیدر کرار بن گئیں. تو یہ پھر شام کا ہی آ جائے گا. اب شام یہ کے نہیں تو یہ پھر تم انٹرو میں نہیں لو، یہ کسی سوال سے پہلے کر دینا. اچھا. باقی انٹرو کر لو، کیونکہ ابھی ایک سوال ہم اس سے متعلق کر لیں گے نا کہ دربار ابن زیاد میں کیا پیش آیا. اچھا. بعد از کربلا، پھر میں یہاں سے شروع کرتی ہوں. بعد از کربلا جناب زینب نے مصائب کا سامنا کیا اور کس طرح دین محمد کو پھیلایا اور بچایا، اور حق کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کے دین کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے آل محمد نے دنیا کو یہ سبق دے دیا، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور باطل کا سرنگو ہوتا ہے. یہاں یہ انٹرو دے دوں گی، پھر وہ سوال کر لوں گی، پھر جب میں دوسرا سوال کروں گی شام سے متعلق. ٹھیک ہے، پھر میں یہ کروں. یہ ختم ہو گیا بھائی، تم بند کر دو اس کا.